عمران خان اور مریم نواز، نفرت کا دائرہ اور برداشت کی حد۔ تازہ کہانی یہ ہے کہ عمران خان نے کشمیر جلسے میں اپنی حکومتی کارکردگی دکھا کر اور اپنے عظیم کارنامے گنوا کر ووٹ مانگنے کی بجائے حسب معمول نواز شریف کے نواسے کو رگڑ دیا، اور اس کے جواب میں بہتر اخلاقی اقدار کا مظاہرہ کرنے کے بجائے اور تحمل کے ذریعے عمران خان کے اس مسلسل اور نامناسب عمل کو نظر انداز اور رد کر کے جواب دینے کے بجائے یا اپنے جواب کو سیاست پر ہی مرکوز رکھنے کی بجائے مریم نواز نے عمران خان کے بچوں پر غصہ اتار دیا۔ آئیے پہلے یہ دونوں کلپ دیکھتے ہیں، پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ کمزور جیلوں میں جائے اور طاقتور این آر او لے لے اور باہر جا کے بیٹھ جائے اور اپنے پوتے کا پولو میچ دیکھے کہ پوتا جو پولو میچ کھیل رہا ہے برطانیہ میں، میرے سے پوچھے آپ کے کشمیر کے کتنے لوگ باہر رہتے ہیں؟ میں کتنے آپ کے کشمیری، آپ کے رشتہ دار لندنوں میں ملا ہوں، لندن میں، مینچسٹر میں، کبھی ان سے پوچھیں کہ کس طرح کا وہاں انسان پولو کھیل سکتا ہے، تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ بادشاہوں کی کھیل ہے، یہ عام آدمی نہیں کھیل سکتا۔ وہاں گھوڑا رکھنا، پولو کھیلنا بڑا پیسہ چاہیے۔ تو یہ بتائیں کہ پوتا جی کو پاس پیسہ ادھر سے کدھر سے آیا؟ یہ آپ کا پیسہ ہے۔ ویسے ان کی تقریر سننا تو بہت بڑا عذاب ہے، میں تقریر سنتی نہیں، لیکن ٹویٹر پہ، سوشل میڈیا پہ میں ان کے بیانات پڑھ رہی تھی، کیونکہ جواب تو دینا تھا نا، جیسا منہ ہوگا ویسا ہی تھپڑ پڑے گا آگے سے۔ آج ابھی مجھے کسی نے سٹیج پہ بتایا کہ آج کہاں آیا ہوا ہے، یہ میرپور بھمبر میں گیا ہوا ہے، وہاں جا کے نواز شریف کا مقابلہ کرنا تو دور کی بات، اس کی بیٹی کا مقابلہ کرنا تو دور کی بات، اس کے شیروں کا مقابلہ کرنا تو دور کی بات، آج وہاں جا کے میرے بیٹے جنید صفدر جو کہ نواز شریف کا نواسا ہے، آج یہ بندہ اتنا گرا ہوا انسان ہے کہ اس نے آج بچوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ کہتا ہے میرا بیٹا باغ والوں پولو کھیلتا ہے، اس کو پولو کا بہت شوق ہے، اور وہ تو آج وہاں کی پولو ٹیم کا کیپٹن بن کر پاکستان کی عزت میں اضافہ کر رہا ہے۔ کہتا ہے وہ پوتا نہیں ہے، وہ نواسا ہے، وہ نواسا باہر جا کر پولو کھیل رہا ہے، بچوں کو بھی نہیں بخشتا۔ وہ کہتا اس کے پاس پولو کے پیسے کہاں سے آئے ہیں؟ تو میں بچوں تک نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن جیسی بات کرو گے منہ توڑ جواب ملے گا۔ اب وہ یاد رکھو، وہ وہاں پر اپنے وطن کا نام روشن کر رہا ہے، پہلا پاکستانی ہے جس نے کیمبرج کی پولو ٹیم کا کیپٹن بنا ہے 73 سال میں، ماشاءاللہ، اور لوگ کہتے ہیں پاکستانی ہے۔ کیا تمہارے بچے وہ نواز شریف کا نواسا ہے؟ گولڈ سمتھ کا نواسا نہیں ہے، وہ نواز شریف کا نواسا ہے، یہودیوں کی گود میں نہیں پل رہا۔ کس منہ سے تم نام لیتے ہو؟ اور اب ایک طرف عمران خان ہے جو علی اعلان اپنے مخالفین کو چور، ڈاکو، غدار، مودی کا یار، ایجنٹ اور جانے کیا کیا کہتے چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف اب مریم نواز کا یہ بیان بتا رہا ہے کہ آئندہ دنوں میں ملکی سیاست میں مزید غلاظت اور مزید بےہودگی نظر آئے گی۔ اس سیاسی بےہودگی اور غلاظت کی تاریخ بہت لمبی ہے۔ پہلے فلاں نے کہا تھا، آپ تب کیوں نہیں بولے؟ بھٹو صاحب نے فلاں کو گالی دی تھی، نواز شریف نے فلاں کے بارے میں فلاں پکارا تھا، یعنی فلاں نے فلاں غلط کام کیا تھا، اس لیے اب نئے فلاں کو مزید فلاں کام کرنے کے لائسنس مل گئے ہیں۔ ابھی پاکستان نہیں بنا تھا جب محمد علی جناح کو قائد اعظم پکارا جانے لگا، لیکن ساتھ ہی کچھ حلقوں نے انہیں کافر اعظم کہہ کر پھپتیاں بھی کسیں۔ سیاسی اختلافات پر، ذات پر حملے ایک لمبی تاریخ رکھتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی سیاسی اختلاف ہے تو اس سیاسی اختلاف کا سیاسی انداز سے اظہار کرنے کی بجائے یا
جناح صاحب کے کسی فیصلے، کسی لاہے عمل پر تنقید کرنے کی بجائے ان کے ایمان پر جملے بازی آسان ہے، اور آسان اس لیے ہے کہ جملے بازی کرنے والوں کو معلوم ہے کہ عام لوگ یعنی آپ یہ آسانی سے خرید لیں گے۔ اسی ملک میں فاطمہ جناح کے ایوب خان کے مقابلے میں صدارتی انتخابات لالٹین کے نشان کے ساتھ ان کے امیدوار بننے پر اس ملک میں کتیا کے گلے میں لالٹین ڈال کر اس پر انڈین ایجنٹ لکھا گیا تھا۔ اس سیاسی گندگی اس سے چند ایک شاید اہم پاکستانی سیاسی رہنما ہیں جو بچے ہوں، اور ظاہر ہے جب زیادہ تر سیاسی رہنما اس میں لتھڑ جائیں گے، اس غلاظت سے نہیں بچیں گے، تو یہ غلاظت نیچے عام سیاسی کارکن تک آ جاتی ہے، اور اس غلاظت میں مسلم لیگ کے رہنما بھی شامل رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے رہنما بھی شامل رہے ہیں، اور تحریک انصاف تو خیر آپ کے سامنے ہے ہی۔ اب تو حالات یہ ہیں کہ گلیوں میں، ہوائی اڈوں پر، ریستورانوں میں سیاسی اختلاف کی بنیاد پر حملے اور خاندان کے سامنے گالیوں تک کا، گندی گالیوں تک کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ اور کوئی پوچھے کہ یہ کیا طریقہ ہے، تو جواب ہے کہ ہم محب وطن پاکستانی ہونے کا فرض نبھا رہے ہیں، اور جواب میں کوئی دوسرا شخص گالیوں سے روک نہیں رہا، وہ بھی ویسے ہی گالیاں دے رہا ہوتا ہے۔ یعنی گالی اور حب الوطنی جیسے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوں۔ جتنا زیادہ محب وطن ہوگا، جتنا مہا قسم کا محب وطن ہوگا، اتنی غلیظ گالی دے کر ثابت کرتا نظر آئے گا۔ جہالت کا شکار کوئی فرد ہو تو انفرادی طور پر، اور جہالت کا شکار پورا معاشرہ ہو تو اجتماعی طور پر، کسی بھی اختلاف کا اظہار گالی، پھپتی اور ذاتی طرز کی جملے بازی سے کرتے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ فلاں پالیسی غلط ہے، تو اس پالیسی کا دفاع نہیں کیا جائے گا یا آپ کی دلیل کا رد پیش نہیں کیا جائے گا، بلکہ ہدف آپ کی ذات ہوگی۔ جہالت میں کوئی اور پست ترین درجے کا اٹھے گا اور آپ کو ماں بہن کی یا آپ کے خاندان کی وہ گندی گالیاں اور غلیظ زبان ان سے نوازتا چلا جائے گا۔ یہ کہنا بہت آسان ہے کہ بدترین زبان پر بھی تمیز کا مظاہرہ کریں، کیونکہ اس کے لیے بے انتہا برداشت درکار ہوتی ہے۔ آپ ایک لمحے کے لیے فرض کریں نا کہ آپ نے ایک پائی نہ چرائی ہو اور کوئی آپ کو چور کہے، آپ نے ایمانداری سے اپنا کام کیا ہو اور کوئی آپ کو بے ایمان کہے، آپ نے کبھی 4 آنے کسی سے نہ لیے ہوں اور کوئی آپ پر لفافے کا الزام عائد کرے۔ ایسے میں درگزر کرنا نہایت مشکل ہوتا ہے، اور یہی مشکل کام کسی انسان کو بڑا انسان بناتا ہے۔ میں خود اعتراف کرتا ہوں، گو کہ عام حالات میں اس پیج کے ایڈمن زیادہ تر لوگوں کے کمنٹس پر جواب لکھتے ہیں، لیکن کبھی کبھی اس پیج پر ایسے مواقع آئے ہیں کہ جب میری اپنی نگاہ کسی بیہودہ، بے بنیاد اور جھوٹے الزام پر پڑی ہے، اور میں نے اپنے اندر غصہ محسوس کیا ہے، غصے کو قابو کرنا پڑا ہے۔ ایسے میں کسی شخص کو سخت جواب دینا یا اس سے بھی زیادہ نازیبا اور گندے الفاظ کا استعمال کرنا یا کوئی گندا سا جواب لکھنا مشکل نہیں ہوتا، مگر یہاں آپ کی برداشت اور سچائی کا فیصلہ ایک ساتھ ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ میں کسی سیاسی رہنما، کسی ملک کی پالیسی، کسی عسکری حکمت عملی، کسی سماجی مسئلے یا اور کسی معاملے پر بات کرتے ہوئے غلط یا گندے یا نازیبا الفاظ کا استعمال کروں۔ یہ عین ممکن ہے کہ میری کہی ہوئی بات درست نہ ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ میرا موقف بالکل غلط اندازے کی وجہ سے ہو، لیکن اس کا سادہ سا حل تو یہی ہو سکتا ہے کہ اس کے جواب میں میری دلیل سے بہتر دلیل، میرے جائزے سے بہتر جائزہ، میرے اندازے سے بہتر اندازہ اور میرے موقف سے بہتر موقف سامنے رکھ کر میری بات کو رد کر دیں۔ کسی نے نہیں کہا کہ یہ کوئی وحی ہے، لیکن موقف پر بات کرنے کی بجائے ذاتیات پر جملے بازی یہ بتاتی ہے کہ اخلاقی، علمی، فکری اور سماجی طور پر ہم کہاں کھڑے ہیں۔ سوشل میڈیا نے تو اس سماجی گندگی میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ ماضی میں کہا جاتا تھا کہ گالی دینا آسان ہے مگر گالی لکھنا مشکل ہے، لیکن اب تو گندی سے گندی گالی بے حد اطمینان سے لوگ لکھتے ہوئے بھی مل جاتے ہیں۔ یہ گمان تک ان کی نگاہوں سے نہیں گزرتا کہ آپ کا لکھا سب پڑھ رہے ہیں، اور آپ کے الفاظ کے ذریعے وہ آپ کی ذات اور آپ کی خاندانی تربیت سے متعلق غلط رائے قائم کر سکتے ہیں۔ خیر، اس مسئلے کا حل وہ فیک آئیڈیز نے نکال دیا ہے۔ یہاں سیاسی جماعتوں کے میڈیا سیلز میں لوگ بھرتی کیے جاتے ہیں اس لیے کہ کوئی رہنما فضول سی بھی بات کرے تو آپ نے اس کا دفاع کرنا ہے، اور جو اختلاف کرے یا اعتراض کرے اسے گالیوں میں جواب لکھنا ہے۔ پھر سیاسی جماعتیں تو چھوڑ دیجئے،
کچھ عرصے قبل فیس بک نے بتایا کہ اس نے پاکستانی فوج سے جڑے 130 فیک پیجز اور اکاؤنٹ ڈیلیٹ کیے ہیں۔ اس سے اندازہ آپ خود لگا لیجئے۔ ایک دفعہ ایک شخص نے نہایت گندی گالی لکھی اور کہا کہ عاطف صاحب، آپ تو آزادی رائے کے حامی ہیں نا، تو پھر مجھے آپ کو گالی دینے سے کون روک سکتا ہے، یا آپ مجھے کیسے منع کر سکتے ہیں؟ جواب میں نے اسے لکھا کہ میں آپ کے آزادی رائے کا تو حامی ہوں، لیکن میرے لیے تشویش کی بات یہ ہے کہ گالی آپ کی رائے ہے۔ نفرت اور گالی رائے نہیں ہوتی، نہ ہو سکتی ہے۔ نفرت ہوتی ہے، گالی ہے، رائے نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ عاطف صاحب مسئلے کی نشاندہی تو ہو گئی، حل بتائیے۔ حل بہت سادہ مگر بہت مشکل ہے، اور وہ یہ ہے کہ گالی اور گندگی کو نظر انداز کیجیے، اسے اہمیت دے کر اس کی حوصلہ افزائی مت کیجیے۔ کوئی گالی دیتا نظر آئے تو اسے جواب دینے کی بجائے بلاک کریں اور آگے بڑھ جائیں۔ کوئی سیاسی جماعت گالی دے تو اس کے فالوور ہونے یا سیاسی طور پر اس سے اتفاق کرنے کے باوجود اس گالی کی ان الفاظ کی مذمت کریں۔ معاشرے میں پچھلی چند دہائیوں میں ڈگری کی تعداد اور جہالت کی سطح دونوں میں ایک ساتھ اضافہ ہوا ہے، یعنی پڑھے لکھے جاہل اب بدرجہ اتم موجود ہیں، اور ایسے میں اس غلاظت سے باہر نکلنے کے امکانات خاصے محدود ہیں۔ نفرت کا دائرہ ہمیشہ برداشت کی حد سے باہر ہوتا ہے، مگر اس کا مقابلہ جوابی نفرت سے کیا جائے تو یہ دائرہ مزید بڑا ہو جاتا ہے، مزید حد عبور کر لیتا ہے۔ اس کا مقابلہ برداشت کی حد کو وسعت دے کر اور ایسے گھٹیا جملوں کو نظر انداز کر کے دیا جا سکتا ہے، ورنہ آپ کا علم بھی وہ بھی ایک جملے باز کی نظر ہو جائے گا، اور آپ کو علم بھی نہیں ہوگا کہ ایک نفرت انگیز جملے باز آپ کو بازو سے پکڑ کر ایک نفرت انگیز جملے باز میں تبدیل کر دے گا، اور باہر سے دیکھنے والا اس بحث میں پڑ جائے گا کہ زیادہ گھٹیا بات کس نے کی، زیادہ گندے الفاظ کس نے استعمال کیے۔ انگریزی میں کہتے ہیں never wrestle with a pig, it gets mud all over you and the pig likes it۔ اس لیے یہ جواب ہرگز کافی نہیں کہ فلاں شخص گالی دیتا ہے یا فلاں رہنما ذاتیات پر حملے کرتا ہے، اس لیے اس کا جواب دیا جائے اسی کی طرح کی زبان میں یا ویسے ہی گندے الفاظ سے۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ بعض اوقات کوئی بات برداشت سے باہر ہو جاتی ہے، مگر یہیں پر یہ واضح ہوتا ہے کہ اخلاقیات کا کون سا معیار آپ کو دوسرے سے بہتر بنا